حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب قبیلہ حمیر محائل و عیال اور ساز و سامان گزر گیا تو ان کے پیچھے قبیلہ مزعج جو نہایت قیمتی گھوڑوں پر سوار باریک نیزہ ہاتھ میں لیے قیس بن حبیرہ المردی پہنچا۔ یہ سردار بھی جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریب آیا تو آپ کو سلام کر کے اپنا اور اپنے قبیلے کا تعارف کرایا اور یہ شعر پڑھے: ہمارا لشکر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہو گیا۔ ہم قلعہ مراد کے تاج کے مالک ہیں، ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، ہمیں حکم دیجیے تاکہ رومیوں کو اس تلوار سے جو ہم حمائل کیے ہوئے ہیں قتل کر ڈالیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعا خیر دی۔ یہ آگے بڑھے اور ان کے پیچھے قبیلہ طرح کے فوج تھی جس کے سردار حابس بن سعید الطائی تھے۔ جس وقت حابس خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے تو عذرائے تعظیم آپ گھوڑے سے اتر کر پیادہ پا چلنے کا ارادہ کرنے لگے، مگر سردار اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر روک دیا۔ جب حابس قریب آئے تو سلام کے بعد مصافحہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا اور ان کی قوم کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد قوم ازد ایک جمعیت کثیر کے ساتھ تھی۔ اس کے سپہ سالار جندب بن عمرو الدوسی تھے۔ اس جمعیت اور قوم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمان لٹکائے اور ترکش لیے ہوئے موجود تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے اور فرمایا کہ تم کیوں چلے؟ تم لڑائی کے فن سے کم واقف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس لیے کہ جہاد کے ثواب میں شامل ہو جاؤں، دوسرے شام کے میوہ جات انشاءاللہ العزیز کھانے میں آئیں گے۔ آپ یہ سن کر بہت ہنسے۔ اس کے بعد میسرہ بن مسروق حبسی کے زیر کمان بنو حبس اور ان کے پیچھے قبیلہ کنانہ جس کے سردار فسم بن اشیم الکنانی تھے آئے۔ تمام قبائل یمن کے ساتھ جو یہاں آئے تھے ان کے اولاد و اموال اور عورتیں، گھوڑے، اونٹ وغیرہ موجود تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جا چشم دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے اور خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد ہر ایک قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پڑاؤ کیا۔ چونکہ ایک جمع وفیر اور فوج کثیر جمع ہو گئی تھی، اس لیے کھانے پینے میں کفایت اور جگہ کی قلت ہوئی، سامان رست میں کمی آئی، گھوڑوں کے دانے اور چارے میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ یہ دیکھ کر سرداران قبائل نے مجتمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض و معروض کی جائے کہ چونکہ یہاں کثرت ازدحام کے باعث تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ ہمیں شام کی طرف روانہ کر دیجئے۔ اس صلاح و مشورہ کے بعد یہ حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ سلسلہ کلام کون شروع کرے۔ آخر سب سے اول قیس بن حبیرہ المرادی نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں جس کام کے لیے حکم فرمایا ہم نے اس کو خداوند تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جہاد کے شوق میں فوراً قبول کر لیا۔ اب خدا کے فضل سے ہمارا لشکر پوری طرح تیار ہو چکا، ساز و سامان سب کر لیا گیا، نیز آپ کا شہر گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں کے لیے تنگ اور فوج کی ضروریات کے لیے ناکافی ہونے کے باعث تکلیف دہ ہے، جس وجہ سے لشکر کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جنگ کی اجازت دی جائے، اور اگر جناب والا کی رائے کسی اور امر کی طرف راغب ہو گئی ہے اور پہلا ارادہ منسوخ فرما چکے ہوں تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنے وطن مألوف کی طرف لوٹ جائیں۔ اسی طرح باری باری ہر ایک سردار قبیلہ نے عرض کیا۔ جس وقت آپ سب کی گفتگو سن چکے تو آپ نے فرمایا کہ اے ساکنین مکہ معظمہ وغیرہ واللہ، میں تو بلکہ میرا منشا محض تمہاری تکمیل کرنا تھا تاکہ تمہاری جمعیت پوری ہو جائے۔ عرض کیا گیا حضور کوئی قبیلہ آنے سے باقی نہیں رہا، سب آ چکے، آپ خداوند تعالیٰ پر بھروسہ اور امید کر کے ہمیں روانہ کیجیے۔
حضرت واقدی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور پاپیادہ مع دیگر حضرات مثلاً حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور قبیلہ اوس و خزرج کے ہمراہ مجاہدین کے لشکر کے پاس مدینہ طیبہ سے باہر پہنچے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر خوشی سے اللہ اکبر کے فلک بوس نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ تکبیر کی گونج اپنی کثرت زور کی وجہ سے پہاڑوں سے تکبیر کا جواب پہاڑوں نے تکبیر سے دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بلند مقام پر کھڑے تھے کہ آپ سب کو نظر آ سکیں۔ آپ نے فوج ظفر موج پر ایک نظر ڈالی۔ لشکر کی کثرت کی وجہ سے زمین کا چپا چپا بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک یہ دیکھ کر مارے خوشی کے دمکنے لگا۔ زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہوئی، بار الہ آپ ان لوگوں کو صبر کا مادہ عنایت کیجیے، ان کی مدد فرمائیے، انہیں کفار کے پنجے میں اسیر نہ کیجیے۔ دعا کے بعد سب سے پہلے آپ نے یزید بن ابی سفیان کو بلا کر ایک فوجی نشان عطا کر کے 1000 سواروں پر سردار مقرر کیا، اور ان کے بعد ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ بنی عامر میں سے حجاز میں ایک مشہور شہ سوار تھے بلایا، اور ان کے ماتحت بھی 1000 سوار دے کر ایک نشان مرامت کیا۔ اس کے بعد آپ نے یزید بن ابی سفیان سے فرمایا کہ یہ ربیع بن عامر بڑے قدر و منزلت و بزرگی و شرافت کے آدمی ہیں، تم ان کی شجاعت، عملہ آوری، مردانگی اور رائے سے خوب واقف ہو۔ میں نے ان کو تمہارے ساتھ کر کے تمہیں ان پر حاکم کر دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ انہیں بطور ہراول اور مقدمت جیش کے رکھو، ان سے مشورہ کر کے اس پر عمل کرو اور ان کی رائے کے خلاف کام نہ کرو۔ یزید بن ابی سفیان نے کہا کہ مجھے یہ تمام باتیں بسرور چشم قبول و منظور ہیں۔ یہ دونوں لشکر مسلح اور تیار ہو کر اکٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کے لیے چلے۔ یزید بن ابی سفیان اور ربیع بن عامر گھوڑوں پر سوار فوج کے آگے آگے تھے۔ جس وقت یہ دونوں لشکر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو رخصت کے وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاپیادہ لوگوں کے ساتھ ہو لیے۔ یزید بن ابی سفیان نے عرض کیا، یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند تعالیٰ کے غضب سے شرم و حیا آتی ہے کہ ہم سوار ہوں اور آپ پاپیادہ چلیں۔